أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا آیت نمبر 38. انشاءاللہ 5 آیات کا آج مطالعہ کریں گے ہم. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے والذین یسعون فی آیاتنا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں، یسعون کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین ہرانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، یعنی جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یا ہمیں ہرانے کے لیے، ہماری آیات کو ہرانے کے لیے، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے جو لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، فی العذاب یہ عذاب میں ہوں گے، محضرون حاضر کیے جائیں گے. آیت نمبر 5 اسی سورت کی آیت نمبر 5 میں یہی مضمون ہم نے پڑھا تھا، بالکل یہی الفاظ تھے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس وقت میں نے وضاحت کی تھی. ایک ہوتا ہے جو صرف انکار کرے، عام کافر جسے ہم کہیں گے انکار کرنے والا، اس کی سزا الگ ہے. ایک ہوتا ہے وہ جو صرف انکار ہی نہیں کرے بلکہ وہ آیات کو ہرانے کی کوشش کرے، آیات کی مخالفت میں پورا زور صرف کرے، اپنا اثر رسوخ استعمال کرے، اپنا سرمایہ، اپنی طاقت اور پروپیگنڈا کرے. تو فرمایا جو یہ ایسا کریں گے ان کے لیے عذاب ہے. محضرون اس میں وہ حاضر کیے جائیں گے. جو الفاظ استعمال کیے ہیں محضرون، اس میں ان کی ذلت واضح ہو جاتی ہے، یعنی کس ذلت کے ساتھ اور کس ہم یہ کہیں گے کہ قسم و پرسی کی حالت میں ان کو باندھا ہوا لایا جائے گا، حاضر کیے جائیں گے وہ، اور اس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، فرما دیں آپ، ان ربی بے شک میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء فراخی عطا کرتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور تنگ کر دیتا ہے یا نپا تلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بالکل یہی الفاظ ہم نے پڑھے ابھی اس سے پہلے آیت نمبر 36 میں، اس سے پچھلا جو درس تھا یہی الفاظ وہاں بھی آئے. یہ بار بار کیوں رپیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ انتہائی اہم مضمون ہے، کیونکہ سمجھدار بھی اپنے آپ کو کہنے والے لوگ، اچھے پڑھے لکھے بھی، ان کے لیے ان کو بھی مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو رزق ہے، اگر اللہ تعالیٰ فلاں سے خوش نہ ہوتا اسے اتنا رزق کیسے ملتا؟ اسے اتنی کاریں ہیں، اس کی اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اس کو روز عزتیں مل رہی ہیں، اس کے لیے زندہ باد ہو رہا ہے. تو اس قسم کی وہ خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، فطری بات ہے. اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ مال و دولت کی طرف مت دیکھو. آپ مت دیکھو کس کی کتنی اولاد ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، کون کتنا رئیس ہے، امیر ہے. نہیں، یہ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بہت عطا کرتا ہے، اور اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ وہ آزمائے اسے کہ وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ نہیں. اور اگر کسی کو عطا نہیں کرتا، اسے تنگی نپاتلا رزق دیتا ہے، اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے تاکہ آزمائے اسے کہ کیا وہ صبر کرتا ہے اللہ کے اس فیصلے پر کہ نہیں کرتا ہے. تو یہ بار بار اس مضمون کو دہرایا جا رہا ہے اس صورت میں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له.
جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے خوب دیتا ہے، بہت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بالکل نپا تلا دیتا ہے۔ اب اگلا حصہ اس آیت کا یہاں ڈیفرنٹ ہے، کیا ہے؟ وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو چیز میں نے تمہیں دی ہے اس میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، تو وہ اس کے عوض تمہیں دے گا، اس کی جگہ تمہیں اور دے گا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھول دیتا ہے۔ انسان کے دل سے بخل جو ہے وہ بالکل دور ہو جاتا ہے جب انسان ایمان والا ہو اور یقین ہو اسے کہ اللہ ہی کا کلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرتے ہو، جب تم خرچ کرتے ہو تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اور تمہیں عطا کرتا ہے۔ اگر اس آیت پر غور کریں گے ہم، آیت کے اس ٹکڑے پر، اور پھر اپنی زندگی پہ ہم غور کریں گے کیا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ جس وقت ہم پیدا ہوئے اس وقت کیا تھا ہمارے پاس، اس وقت سے آج تک کا حساب لگا لو، آپ نے کتنا خرچ کیا، کتنا کھایا، کتنا پہنا، کتنا اوروں کو دیا، لٹایا، ذرا حساب کرو۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ کتنا آپ کے ہاتھوں سے ابھی تک خرچ ہوا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ خالی تو نہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے ان ہاتھوں کو۔ اگر اس وقت انسان یہ سوچے کہ میرے پاس جو ہے میں کھا لوں گا، پھر کہاں سے ملے گا، لیکن دیا اللہ نے۔ کس کس قسم کی نعمتیں ہیں جو ہم نے کھائی ہیں، کون سی ایسی نعمتیں جو ہم نے نہیں کھائی ہے۔ بچپن سے اب تک حساب لگا لو، کروڑوں کا حساب بنے گا، آپ نے کھائی، اللہ نے دیا، لٹایا آپ نے، اللہ نے اور دیا۔ تو یہ واضح ہو جاتا ہے یہاں پر کہ دینے والی ذات، فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تمام رزق دینے والے جو ہیں ان میں سب سے بہترین رزق دینے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اب رزق دینے والا تو ایک ہی، وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ بہترین رزق دینے والا وہی ہے۔ یہ کیوں؟ دراصل انسان جب اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ نہ فلاں بھی دیتا ہے، جب انسان ایک شخص جو ہے وہ کسی کے روزی کا بندوبست کرتا ہے، اس کے انڈر وہ کام کرتا ہے، اس کے 10 ملازم ہیں، 20 ملازم ہیں، ان کو تنخواہ دیتا ہے، کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی دینے والا ہے۔ یا والدین جو کھلاتے ہیں بچوں کو، یہ بھی کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی دینے والے ہیں۔ تو انسانی ذہن کے مطابق کہ اگر ان کو بھی آپ سمجھو گے یہ دینے والے ہیں، تو پھر اس حساب سے بھی دیکھو کہ سب سے بہتر دینے والا اللہ ہے، دینے والی ذات وہی ہے۔ ورنہ جو بھی ہمیں ملتا ہے اس کا جو آخری سرا ہے، آخری سرا، آخری کنجی جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا والد بھی آپ کو اسی وقت کھلا سکتا ہے جب اللہ اسے عطا کرے، اس کے ذریعے تمہیں کھلائے گا، اور تمہیں دینے والی ذات وہی ہے۔ یہ انسان کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ گویا آپ کو جو کچھ ملا ہے یا آج کے بعد جو بھی ملے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بظاہر آپ کا کوئی باس آپ کو دے رہا ہے، آپ کی کوئی حکومت آپ کو دے رہی ہے، بظاہر آپ کی کوئی کمپنی آپ کو دے رہی ہے، لیکن آپ کے دل میں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اصل میں یہ دینے والے نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے چھوٹی سی، یہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں اینک لگی ہو، آپ کا کپڑا ہو، آپ کا جوتا ہو، آپ کا چائے کا ایک کپ ہو، کوئی آپ کے ہاتھ میں پانی تھما دیتا ہے، وہ پانی ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی آپ کو ملتا ہے، جو بھی ہمیں ملتا ہے، کھانے کے لیے ملے، پہننے کے لیے ملے، کسی کو دینے کے لیے ملے، وہ سب جو ہے اللہ ہی کی ذات، وہی ہمیں دینے والی ہے۔ اگر وہ دینا نہ چاہے کوئی بھی ہم کو نہیں دے سکتا، وہ کھلانا نہ چاہے کوئی بھی ہم کو نہیں کھلا سکتا۔ یہ پختہ یقین ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ہمارا مزاج بناتا ہے، یہ قرآن ہماری نگاہ کو درست کرتا ہے، ہمارے سوچنے کے انداز کو درست کرتا ہے۔ یاد رکھو ایک بات یہ کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اس کی جگہ اور دے گا۔ بہت ساری احادیث پاک ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انفق علیک، تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔
اور آپ نے فرمایا حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ اس سے ایک بار فرمایا کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے، جو درہم یا دینار ہے، ان کو کسی تھیلے میں بند کر کے مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے رزق کو بند کر دے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہر روز صبح جب بھی انسان جاگتا ہے اس وقت دو فرشتے آتے ہیں انسان کے پاس ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر، اور دوسرا جو ہوتا ہے جو خرچ نہیں کرتا ہے، جو بخیلی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اس کو بند کر دے، یعنی اس کے رزق میں اضافہ نہ کر، وہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے دینے والے کے لیے اور دے اسے۔ بہت ساری احادیث پاک ہیں اس قسم کی کہ ایک موقع پہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ وبعید من النار۔ اور جو بخیل ہے، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ وقریب من النار۔ سخی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب اور جہنم سے دور۔ اور جو بخیل ہے، کمینہ ہے، جو خرچ نہیں کرنا چاہتا، خرچ نہیں کرتا، انفاق کا جذبہ جس کے دل میں نہیں ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا اللہ سے بھی یہ دور، لوگوں سے بھی یہ دور، جنت سے بھی یہ دور اور جہنم کے بالکل قریب۔ کیونکہ یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ اسے کتنا ایمان ہے۔ جو خرچ کرتا ہے اسے ایمان ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم خرچ کرتے ہو کسی چیز سے بھی، یہ مت سوچو کہ یہ ہم نے خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، پتہ نہیں اب ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہیں، فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا، کیونکہ وہ خیر الرازقین، کیونکہ وہی ہے بہترین رزق دینے والا۔ بہت ساری ایسی صفات ہیں جو اللہ کے اندر ہے اور انسان کے اندر بھی ہے، وہ محدود انداز میں ہے لیکن ہیں۔ لیکن یہی آپ خرچ کرو، آپ بھی خرچ کرتے ہو یا آپ بھی کسی کو دیتے ہو، لیکن دینے والی ذات اصلی اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح آپ بھی کوئی چیز تخلیق کرتے ہو، آپ بھی موجد ہو سکتے ہو، ایجاد کرتے ہو کچھ چیزیں، آپ بھی تخلیق کرنے والے ہو، لیکن احسن الخالقین اللہ ہے، سب سے بہتر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اب ایک اور موضوع ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، ذہن میں ہمارے ذہن کی کس طرح سے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ وہ دن یاد رکھو، یعنی وہ ایک دوسرے کو یاد دلانے کے قابل، خود بھی یاد رکھنے کے قابل وہ دن ہے۔ کون دن؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جب وہ جمع کرے گا ان سب کو، جمیعاً سب کو، ثم یقول للملائکۃ، پھر کہے گا ملائکہ سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری ہی پرستش کیا کرتے تھے؟ اب یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، چاہے ملائکہ کی کرتے ہوں، جنوں کی کرتے ہوں، ملائکہ کے مختلف نام دے کر ان کی عبادت کرتے تھے، جیسے یہ پانی کا دیوتا ہے، یہ مال کا دیوتا ہے، یہ فلاں کا دیوتا ہے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اب ان کو جمع کرے گا، ان کے معبودوں کو بھی جمع کرے گا، فرشتوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا فرشتوں سے ان کی ذلت کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے مشرکین کو فرشتوں سے پوچھے گا، ان سے نہیں پوچھے گا کہ اے فرشتوں ذرا بتاؤ کیا یہ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے سبحانک، آپ تو پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی آپ کا شریک ہو، انت ولینا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، من دونہ، ان کے علاوہ، ان کو چھوڑ کر، یعنی یہ نہیں ہے ہمارے کارساز بلکہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں کہتے کہ تم ہماری پرستش کرو؟ بل کانوا یعبدون الجن، دراصل یہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، جن سے یہاں مراد ہے شیطان جن، کہ اصل میں یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ مختلف طریقوں سے انہیں، کبھی کسی پتھر سے آواز آتی تھی، کبھی کہیں سے آواز آتی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ فرشتے ہم سے بات کرتے ہیں،
یہی ہمارے دیوتا ہیں، یہی ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ تو کہا یہ اصل میں ہمارے نہیں بلکہ جنوں کی پوجا کرتے تھے، شیطان جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، یہ ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے تھے۔ یہ ایسا موقع ہوگا کہ وہاں انسانوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو اور جس جس کی بھی پوجا کی ہوگی لوگوں نے، ان کے ان معبودوں کو بھی سامنے لایا جائے گا، اور وہاں سے وہ کہیں گے ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی ہماری پوجا کرتا ہے۔ مثلا کوئی لوگوں نے قبروں کی پوجا کی ہوگی، تو جو صاحب قبر ہوں گے ان کو جب کھڑا کیا جائے گا وہ کہے گا مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ میری کوئی عبادت کر رہا تھا۔ اور آپ نے پڑھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے وہاں اللہ تعالیٰ کیا تم نے ان سے کہا تھا؟ ان کا اگر میں نے ایسا کہا ہوتا آپ کو تو معلوم ہوتا ہے، آپ کو تو معلوم ہو جاتا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی۔ ان سے نہیں پوچھا جائے گا جنہوں نے پوجا کی ہوگی، کیونکہ ان کے لیے ذلت اسی بات میں ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان اکثرهم بهم مؤمنون فالیوم، اب وہاں کا وہ نقشہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فالیوم، تو سن لو آج کا دن جو ہے، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آج کے دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے، کوئی کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی جو یہاں تمہارا جو عقیدہ بنا ہوا تھا کہ وہ ہماری سفارش کرے گا، بچا لے گا، وہ ہمیں نقصان سے بچائے گا، عذاب سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن وہ سین رہا اس وقت کا کہ اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کہ آج کے دن تم میں سے کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سب سے بڑا شرک ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، کہا ہم ان ظالموں سے کہیں گے ذوقوا عذاب النار، چکھو مزہ آگ کے عذاب کا، التی کنتم بہا تکذبون، اسی آگ کا جس کو تم جھٹلاتے تھے، اسی جہنم میں جلنے کی سزا چکھ لو اب تم، جس جہنم کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، نہیں ایسا کہ نہ ایسا نہیں ہے، سچ ہے جھوٹ یہ ہے وہ ہے، کہا اسی جہنم کو تم جھٹلاتے تھے، آج اسی آگ کا عذاب جو ہے وہ آپ چکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات پر مکمل ایمان، مکمل یقین کرنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات پہ بھروسہ نہ کریں ہم، اور اللہ ہی کو اپنا رازق مانے، اللہ ہی کو اپنا مددگار مانے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہم بنے، اور پھر اللہ ہی کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے، اپنا وقت دینے والے ہم بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔